اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگی کیفیت بنی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں آج جو بریفنگ دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب نے، انہوں نے بتایا ہے کہ 274 طالبان رجیم کے افراد ہلاک ہوئے ہیں جو کل رات سے انہوں نے حملہ کیا تھا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ 400 سے زائد زخمی ہیں، 71 پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کی 18 ان کے پوسٹ پہ قبضہ کیا جا چکا ہے، 115 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں، اور اس آپریشن میں پاکستان کی فوج کے 12 جوان شہید ہوئے ہیں، 27 زخمی ہوئے ہیں اور ایک لاپتہ ہے۔ آج ایک بہت ہائی لیول بریفنگ ہوئی جی ایچ کیو میں، جس میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان کے دوسرے کیبنٹ کے ممبران اس میں انہوں نے شرکت کی۔ اس میں باقاعدہ سارا جو سینیریو ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اس کے بارے میں پاکستان کی کابینہ کو بریف کیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم، پاکستان کے صدر، سب نے مذمت کی ہے اور اس ریزالو کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے آج سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب نے، جو مشیر ہیں وزیراعظم کے برائے سیاسی امور، اور وہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا اور وہاں پہ ماحول کیا تھا۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ہاتھ میں آج کوئی پرچی بھی پکڑی ہوئی ہے، کوئی خبر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو پہلے وہ بتا دیں، اور دوسرے بتائیے گا ماحول کیا تھا اندر اور کیا آپ کو بتایا گیا وہاں پہ؟ آپ قوم سے کچھ شیئر کریں گے کیونکہ کچھ چیزیں متضاد اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، جیسے کہ یہ سوال کہ یہ جو ابھی چل رہا ہے آپریشن یا جنگ، یہ کب تک اور کہاں تک جائے گی؟ کیا پھر جنگ بندی ہوگی اور وہی دہشت گردی کا سائیکل پاکستان میں دوبارہ شروع ہوگا، یا اس کو کسی جگہ جا کے لے جا کے کنکلوڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں جو بریفنگ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام میڈیا کے معزز صحافیوں کو دی ہے، کم و بیش اس سے یعنی جو ہے وہ ملتی جلتی بریفنگ ہی تھی جو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو وہاں پہ دی گئی۔ تو اس پہ ایک تو بڑی کلیئرٹی ہے عسکری قیادت کے ذہن میں کہ یہ جو فتنہ الخارج دہشت گرد ہیں، ان کا جو ہے وہ کسی صورت بھی ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ سرحد پار سیف ہیونز میں بیٹھیں، وہاں پہ ٹریننگ حاصل کریں اور فنڈنگ حاصل کریں انڈیا سے، اور اس کے بعد جب جی چاہے اٹھیں اور بارڈر کراس کر کے جو ہے وہ پاکستان میں آ کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر اور سویلینز کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کریں، نہ مساجد ان سے محفوظ ہیں، نہ امام بارگاہیں، اور نہ ہمارے بازار، اور نہ لا انفورسنگ ایجنسیز۔ تو اس لیے ان سیف ہیونز کو، ان کے ان ٹریننگ کیمپس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے جواب میں جو اگریشن کل افغانستان کی، یا جو افغانستان میں رجیم ہے، کیونکہ وہاں پہ باقاعدہ حکومت تو کوئی ہے نہیں، تو انہوں نے جو اگریشن کیا اس کے جواب میں پھر جو ہے آپریشن غضب الحق جو ہے اس کا آغاز کیا، اور وہ میرا خیال ہے کہ اب مکمل ہونے کو ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس حد تک نیوٹرلائز کیا جائے گا ان دہشت گردوں کو، ان کے ٹھکانوں کو، کہ ان سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو ہے وہ اندیشہ نہ ہو۔ اچھا، آپ نے کہا کہ وہ مکمل ہونے کو ہے، تو کیا ہے آبجیکٹیو، کیا ہے پھر اس آپریشن ضرب للحق کا؟ آبجیکٹیو دیکھیں، ہمارا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے اس افغان رجیم سے، سوائے اس کے کہ بھئی یہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں یہ پاکستان میں نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس ایک جائز جو ہے وہ مطالبے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن اور ہر طرح کی جو ہے ان کی مدد کی گئی ہے۔ 40 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو ان کی جو ہے وہ مدد کرتے رانا صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیکن باوجود ہم نے دیکھا کہ اکتوبر میں بھی ایسا ہوا تھا، ان کا رویہ ہے۔ اور
انہوں نے حملہ کیا، ہم نے ریئیکٹ کیا، ابھی پھر انہوں نے حملہ کیا، ہم نے ریئیکٹ کیا. اس وقت بھی سیز فائر ہو گئی تھی اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا. ابھی پھر کیا سیز فائر ہوگی اور پھر ہم اسی سائیکل میں چلے جائیں گے جس میں یہ خود کچھ بمباریاں بھیجتے رہیں گے وہاں سے، اور پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے لوگ، پولیس کے لوگ، عام لوگ وہ مرتے رہیں گے. نہیں، ابصار صاحب یہ جو ریئیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اگریشن کیا اور ہم نے ریئیکٹ کیا. یہ جو آپریشن غضب الحق ہے اس کو باقاعدہ ان تمام چیزوں کو جو میں نے عرض کی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان کی یہ کیپیسٹی کہ یہ دہشت گردی کریں پاکستان میں آ کے، اس کو مرحلہ وار جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. ایسے عناصر کو ایلیمینیٹ کتنا کر عرصہ دیا لگے جائے گا گا. اس کو؟ مرحلے جو ہیں آپ نے کہا مرحلہ وار کتنے مرحلے ہیں اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اس میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. یہ جیسے ہی غضب الحق آپریشن مکمل ہوتا ہے تو اس سے امید ہے کہ کافی افاقہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جہاں کہیں بھی کوئی مرض کی نشاندہی ہوگی تو وہاں پہ جو ہے وہ شافی علاج ہوتا رہے گا. تو اس میں یہ پالیسی جو ہے یہ بالکل حتمی ہے اور دو ٹوک ہے کہ ان کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ ماحول فراہم نہیں کیا جائے گا. اچھا، آپ نے فرمایا کہ انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی دہشت گرد تنظیم ہوتی ہے، فائنینشیل فلو اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اسلحہ کی بات ہوتی ہے، اس کی سپلائی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، پھر لیڈرشپ اس کی جو ہے جو ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے اور کچے ینگ جو برینز ہیں ان کو وہ گمراہ کر لیتے ہیں. اس ساری چیزوں پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ان کو نقصان پہنچا ہے. فائنینشیل فلو ان کا انٹیکٹ ہے، امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے، انڈیا سے اپنے خود کا فنڈنگ آ رہی ہے، کچھ خلیجی ممالک سے بھی آ رہی ہے. پھر ان کا جو سپلائی ہے ویپنز کی، ابھی دیکھیں ڈرونز پاکستان میں 3 جگہوں پہ انہوں نے پہنچا دیے، بھجوا دیے، اور وہ ڈرونز بھی لے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ لیڈرشپ ان کی انٹیکٹ ہے، وہ پھر اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، پھر یہ کام کرتے رہیں گے. تو ہم نے پھر بیسیکلی توڑا کیا ان کا؟ نقصان کس چیز کو پہنچایا؟ خالی جو بلڈنگ تھی وہاں پہ یا ٹریننگ کیمپ سے وہ کہیں اور بنا لیں گے؟ نہیں، دیکھیں ٹریننگ کیمپ اور بنا لیں گے تو پھر وہ اور تباہ کر دیے جائیں گے، اور جگہ پہ وہ اپنے سیف ہیونز، اپنی کمین گاہیں بلڈ کریں گے تو وہ تباہ کر دی جائیں گی. معاملہ یہ ہے کہ ایک مجرمانہ جو ہے وہ حرکت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو انسانیت کے خلاف جو دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اب ان کی اس کوشش کے پیش نظر جو ہے آپ ایک جائز جو اپنا عمل ہے اس کو ترک تو نہیں کر سکتے. اگر وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ دوبارہ کرتے ہیں یا ان کو کوئی ایسے ہمارے دشمن ممالک جو ہے مدد کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی کارروائیاں جاری رکھیں، تو ہم بھی یہ جو آپریشن ہے اس کو اس انداز میں جاری رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے دہشت گردی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ بڑی کامیابی سے جو ہے وہ عبور حاصل کیا ہے. بعض ایسی پالیسیز بھی رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچا، لیکن ان چیزوں سے ہی جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے وہ پوری قوم میں بڑی کلیئرٹی ہے اس بارے میں، کوئی ابہام نہیں ہے. سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ پوری طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ واضح ہے اور انہیں کوئی ابہام نہیں ہے. آپ نے دشمن ممالک کا ذکر کیا، ان کا جو ہے وہ کلا کما کر دیا جائے گا، یہ کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، دشمن ممالک آپ نے ذکر کیا، ظاہر دشمن ممالک تو ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے. کوئی وہاں بریفنگ میں ذکر ہوا جو انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کا جو دورہ ہوا ہے اسرائیل کا، اور اس میں جو انہوں نے اتحاد کی بات کی ہے، سنی ایکسس کی بات کی ہے، اور ظاہر ہے پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ کافی کنسرنز پائے جاتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل مل کے پاکستان کے خلاف کوئی اسٹریٹجک الائنس کر رہے ہیں. تو اس پہ کوئی بات ہوئی، کوئی اس میں ڈسکشن آئی؟
نہیں، انڈیا اور اسرائیل تو پہلے ہی مل کے کر رہے ہیں، انہوں نے کون سا کوئی نیا اتحاد کرنا ہے پاکستان کے خلاف؟ نہیں، ابھی جو دورہ ہوا ہے انڈیا اس میں بہت اور سارے معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور خاص طور پہ مودی اور نیتن یاہو، وہ تو پاکستان کیا، وہ تو مسلمان امہ کے خلاف ہیں، تو وہ تو پہلے سے ملے ہوئے ہیں، پہلے سے یہ سازشیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں افغانستان میں بھی جو ہے وہ انڈیا پوری طرح سے ملوث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک، جو تو سندور آپریشن فیز 2 ہے اس کو چلا رہے ہیں ادھر سے۔